انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ برابر کا فیلڈ کی بات تو ہو رہی ہے، وہ کب نہیں رہی کسی کو، اور صرف ایک پارٹی جو پارٹی ہی نہیں ہے، اور اس کی پارٹی کی حیثیت تو پرسوں کے ان کے اجلاس سے ظاہر ہو گیا کہ 40-50 لوگ کہیں سے بلائے گئے اور سارے عہدے جو ہیں صوبوں کے بھی مرکز کے بھی متفقہ دے دیے گئے۔ تو اس طریقے سے پارٹیاں نہیں ہوا کرتی، یہ ایک غبارہ تھا اور اس میں ہوا بھری گئی تھی، بس ہوا نکل گئی تو غبارہ ختم ہو گیا جی، غبارے کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے جی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ماحول دیا جائے، اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں ہیں۔ پرسوں بھی نوشہرہ میں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے 3 ایک بزرگ، ایک اس کا بیٹا، ایک اس کا داماد، دکان میں بیٹھے ہوئے تینوں قتل کر دیے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ پشاور میں واقع ہوئے ہیں، باجوڑ سانحے کے بعد ہمارے 4-5 ساتھی شہید ہوئے وہیں پہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے، رات کو سارے علاقے جو ہے مسلح لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، دن کو پولیس آ جاتی ہے۔ تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے گی؟ ایک سوال ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں، لیکن الیکشن کا ماحول تو دیا جائے نا ہمیں، پرامن ماحول۔ ٹھنڈ اس کے علاوہ ہوگی اس دفعہ جو صورتحال بنے گی۔ تو مسلم لیگ کے ساتھ ہماری جو ریلیشنز اب تک رہے ہیں، گزشتہ حکومت میں بھی، اس کے بعد بھی، اور پھر اس پورے 3-3.5 سالہ دورانیے میں جو تحریک تھی وہ ہم نے مل کر چلائی ہے، اور بھرپور ایک تعاون کے جذبے سے چلائی ہے، ایک اتحاد کے جذبے سے چلائی ہے، وہ ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں الیکشن میں بھی اور الیکشن کے بعد بھی۔ اس حوالے سے اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم دونوں جماعتوں نے اب کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں، انہوں نے بھی ٹیم بنا لی ہے مذاکرات کی، اور ہم نے بھی بنا لی ہے کے پی کے لیے، انہوں نے بھی بنا لی ہے پنجاب کے لیے، اور ہم نے بھی بنا لی ہے، اس کے لیے دونوں طرف سے رابطے ہو گئے ہیں۔ باقی صوبوں میں بھی انشاءاللہ اسی نظم کے ساتھ ہم انتخابی ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کو بنیادی اتحادی کے طور پر ایک دوسرے کو کہلانے کے موڈ میں ہیں۔ مولانا صاحب، یہ لگ رہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہونے کے حوالے سے آپ تیار نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو انتخابات کو آگے لے کر جائے؟ نہیں، میں تیار ہوں، میں نے آپ سے کہا میں تیار ہوں، لیکن ماحول دیا جائے، ماحول دیا جائے۔ یہاں لاہور میں بیٹھ کر ماحول نہیں دیا جا سکتا ہے۔ خیر خیریت ہے، باولپور میں بھی خیر خیریت ہے، ملتان میں بھی ٹھیک ٹھاک صورتحال ہے، لیکن ذرا ہماری طرف تو آئیں۔ میرے مہمان اگر آپ ہوں گے نا تو میں مغرب کے بعد آپ کو گھر سے نہیں نکلنے دوں گا۔ 2008 سے یہ والا ماحول صرف ایک جماعت کو لگتا ہے کہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو انتخابی مہم پہ کوئی حصہ نہیں ہوتا، کے پی میں اور بلوچستان میں ابھی بھی کوئی ماحول؟ حضرت ہمیں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ ایک پارٹی کا اگر وہ نشانہ نہیں بنتا تو ان کا کیا رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ ساری چیزیں لوگ خود سمجھیں، ہم کیوں اس میں دلچسپی لیں؟ خدا نخواستہ ان کو کوئی نقصان ہو، کیوں نقصان ہو؟ اگر ہم نے کوئی جانی نقصان کرنے ہیں تو پھر ہم پارلیمنٹ میں کیوں ہیں؟ ہم پارلیمانی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آئین اور جمہوریت کی سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو اپنے ماحول کے ان جذباتی لوگوں کا کہ جنہوں نے جذبات میں آ کر اسلحہ اٹھا لیا ہے، ان سے بیزاری کا اعلان کیا، ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، اس کی سزائیں ہم نے پائی ہیں اور پا رہے ہیں، ابھی تک بھگت رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اس حوالے سے میں کسی اور پارٹی پر تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کیوں حملے ہو رہے ہیں تو آپ پہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جو عوام چنیں گے، یہ جو پہلے تبصرے ہوتے ہیں نا جی، اور ہر ایک چینل پہ بیٹھ کر آنے والے مستقبل کا مالک بن جاتا ہے، ان کو ذرا اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ یہ عوام کا فیصلہ ہوگا، عوام جو فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اسی کے مطابق چلیں گے۔ مولانا صاحب، پاکستان کی لیگن صاحب اس وقت ذریعہ تعاون ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی فضائیہ بزور طاقت جو ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طرح ہو چکا ہے، آخر سیاستدانوں کے ساتھ بھی کب تک ہوگا، کب تک یہ پارٹیاں؟ نہیں، یہاں پر کچھ صورتحال اور ہے۔
जिन लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं उनको जबरी तौर पर पीटीआई का वफादार बनाया गया था। ये सारे मजबूर होकर शामिल हुए थे, ज़बरदस्ती उनको लाया गया था। लिहाजा उन क़ुव्वतों को और उन शख्सियात को तश्तज़बाम कर देना चाहिए जिन्होंने लोगों के हाथ मरोड़ कर, गर्दन मरोड़ कर लोगों को पीटीआई में दाखिल किया। और जो लोग वहाँ गए हैं, हमारे सामने उन्होंने खुद कहा कि हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी के साथ नई सियासी जमात तश्कील की गई है खैबर पख्तूनख्वा में, और उनके लिए राह भी हमवार की जा रही है, ग्राउंड भी बनाई जा रही है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरे ख्याल में ये तजुर्बा नाकाम है। किसी के लिए राहें हमवार नहीं की जा सकती। राहें अपने मंशूर, अपनी जदोजहद, अपनी तहरीक और आप आवाम को कितना एतमाद में ले सकते हैं, आपका कैंपेन क्या है, आपकी इंतखाबी मुहिम क्या है, उसी हवाले से ताकत बनती है। और ताकत का फैसला फिर वो आवाम करते हैं। वोट उन्होंने देना है, बैत उन्होंने करनी है जिस पार्टी के साथ करे, और पार्लियामेंट के अंदर अपनी क्या नुमाइंदगी भेजते हैं। तो हम उसूल के ताबे हैं और उसूल के ताबे चलना चाहते हैं। ज़बरदस्ती और धौंस और इन चीज़ों से शायद मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के साथ कैसे ताल्लुकात रहे, क्योंकि अब जो वो 16 साल की जो हुकूमत मुश्तरका थी उस पर भी पीपल्स पार्टी में एतराज़ कर रही है, तो क्या देखते हैं आप आगे उनके साथ आप अपने ताल्लुकात? बस आप हमारे उनके ताल्लुकात ख़राब ना करें, हम गुजारा कर लेंगे, हम एक दूसरे के साथ गुजारा कर लेंगे। बहरहाल इस वक्त हमारा इंतखाबी के हवाले से उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया।